صفیہ بیگم کو اپنی پوتیوں سے سخت نفرت تھی اور وہ بہو سے کہتی کہ میرے بیٹے کے لیے بوجھ پیدا کر دیا ہے۔ اختر کہتا اماں مجھے بیٹیاں بہت پیاری ہیں، ایسی باتیں نہ کیا کریں، اور پھر وہ بچیوں کے بہتر مستقبل کے لیے باہر کمانے چلا گیا، اور پیچھے سے صفیہ بیگم بیٹی کے ساتھ مل کر بہو اور پوتیوں پر ظلم کرنے لگی، اور ایک دن بہو کو مار کر اس نے گھر میں ہی دفن کر دیا، اور پھر بچیوں کو فحاشی کے اڈے پر چھوڑ آئی، اور بیٹے سے کہنے لگی تمہاری بیوی اور بچیاں مجھے مار پیٹ کر بھاگ گئی ہیں۔ اور پھر کچھ دن بعد ہی اچانک بیٹا بچیوں کے ساتھ واپس گھر آیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے آتے ہی صحن میں جیسے ہی دونوں پوتیاں کھانا کھانے لگیں تو صفیہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگی کمبختو میرے بیٹے کا کھا کھا کر موٹی ہو گئی ہو، تمہاری ماں تو آدھے گھر کا راشن تم لوگوں کو ہی کھلا دیتی ہے، توبہ ہے، ارے بیٹیوں کو بھی کوئی اتنی روٹیاں کھلاتا ہے، کل کو موٹی ہو جائیں گی تو رشتے بھی نہیں ہوں گے، میرے بیٹے پر پھر ایک اور بوجھ پڑ جائے گا۔ پہلے ان دونوں کے جہیز کی فکر میں عمر سے پہلے اختر کے بال سفید ہونے لگے ہیں۔ کچن میں کھڑی شبانہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے آج تک کبھی ساس کو کسی بات پر جواب نہیں دیا تھا، بس چپ چاپ گھر کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ اختر کی عادت اچھی تھی، اس نے کبھی بھی شبانہ کو کچھ نہیں کہا تھا، بس یہی کہتا تھا کہ اماں کی باتیں کڑوی کسیلی ہوتی ہیں، میں بھی چپ چاپ سن لیتا ہوں، تم بھی سن لیا کرو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، بوڑھی ہو گئی ہیں تو اس لیے ہم نہیں سنیں گے تو کون سنے گا۔ اختر کی نرم لہجے میں کی ہوئی باتیں شبانہ نے ہمیشہ اپنے پلے سے باندھی تھی اور کبھی بھی اس سے شکایت نہیں کرتی تھی۔ ابھی بھی ساس کی باتیں سے بری تو بہت لگی تھی لیکن وہ چپ کر گئی تھی، آگے سے جواب نہیں دیا، لیکن وہ دونوں بہت ہی ہنسنے لگیں اور کہنے لگی دادی ہم اپنے ابا کا کھاتے ہیں اور آپ بھی تو دیکھیں کتنی موٹی تازی ہیں، ہم دونوں آپ پر گئی ہیں۔ یہ سن کر تو صفیہ بیگم کا منہ اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی توبہ توبہ شبانہ، دیکھ رہی ہو اپنی بیٹیوں کو، کیسی تیز زبان ہے ان کی، کیسے بدتمیزی کی ہے انہوں نے میرے ساتھ۔ تو شبانہ جو کچن میں کھڑے روٹیاں بنا رہی تھی، اس نے روٹی ہاٹ پاٹ میں ڈالی اور کچن سے باہر نکلی، وہ پوری کی پوری پسینے سے شرابور تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے کہنے لگی سہانہ فرحانہ، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو، دادی سے اس طرح سے بات کرتے ہیں، چلو معافی مانگو۔ دونوں بیٹیاں کان پکڑ کر کھی کھی کر کے ہنسنے لگیں۔ صفیہ بیگم کو اپنی دونوں پوتیاں ایک آنکھ اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس نے شبانہ سے کہا کہ بھوک لگی ہے جلدی سے کھانا دو۔ شبانہ نے فٹافٹ سے گرم گرم تازی روٹی کا ہاٹ پاٹ صفیہ بیگم کے تخت پر رکھا اور کھانا بھی رکھ دیا۔ 2 روٹیاں صفیہ بیگم نے پیٹ بھر کر کھائیں اور اس کے بعد اپنے پان دان سے پان بنا ہی رہی تھی کہ جب ان کی بیٹی نائلہ نے گھر کے دروازے پر یوں دستک دی جیسے دروازہ توڑ دے گی۔ جلدی سے شبانہ نے دروازہ کھولا تو وہ روتی دھوتی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا آئے دن کا یہی کام تھا، آئے روز شوہر سے یا سسرال والوں سے لڑ جھگڑ کر ماں کے پاس آ جاتی اور پھر 10 دن سے پہلے اپنے سسرال نہیں جاتی تھی۔ اب بھی ماں کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے وہ روئے جا رہی تھی۔ صفیہ بیگم کہنے لگی نائلہ اب تمہیں کیا ہوا ہے، اس خبیث نے پھر تمہیں مارا ہے کیا؟ تو وہ کہنے لگی اماں میں نے وسیم کے ساتھ نہیں جانا، ہر بار منا کر لے جاتا ہے اور گھر جا کر پھر اس کا رویہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، میں اب یہیں رہوں گی آپ کے پاس۔ دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کر کے ناک رگڑ کر اس نے جیسے ہی اپنا فیصلہ سنایا تھا، شبانہ جو کچن میں کھڑی تھی یہ سب سن کر بجھ کر رہ گئی تھی۔ جب سے نائلہ کی شادی ہوئی تھی اس نے تو معمول بنا لیا تھا، کبھی بھی 1 مہینہ ٹک کر اپنے سسرال میں نہیں رہی تھی، بہانے بہانے سے لڑ کر میکے آ جاتی اور 15 دن یہی رہتی تھی، پھر جب اس کا شوہر اسے منانے آتا تو پھر وہ اپنے سسرال جاتی تھی۔ اس کا شوہر کئی بار صفیہ بیگم سے کہہ چکا تھا کہ اسے سمجھائیں، یہ بات بات پر مجھ سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، میری ماں کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، لیکن بجائے صفیہ بیگم بیٹی کو سمجھانے کے کہ بی بی اپنا گھر بسانا سیکھو، الٹا داماد کو برا بھلا کہنے لگتی، تو کبھی نائلہ کی ساس کو بد دعائیں دینے لگتی، کہتی ہم نے تو اپنی بہو کو شہزادیوں کی طرح رکھا ہے، سارا گھر اس کے حوالے ہے، جو جی میں آئے کرے اور کھائے پکائے، ارے 2 بیٹیاں پیدا کر لی اس نے، پر دیکھو ہم پال ہی رہے ہیں نا، کون سا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ ایک میری بیٹی ہے کہ بیٹا پیدا کر کے بھی سسرال والوں نے اس کی قدر نہیں کی، ارے میرا کوئی پوتا ہوتا تو میں تو بہو کو ہاتھوں میں اٹھائے پھرتی، نخرے اٹھاتی،
ہائے ہائے نائلہ، تیری ساس کو تو تیری قدر ہی نہیں ہے، ارے تو نے اس کو وارث پیدا کر کے دیا ہے۔ ایسی باتیں سن کر نائلہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتی تھی۔ شبانہ کچن سے باہر آئی اور کہنے لگی، نائلہ کھانا لگاؤں تمہارے لیے؟ تو نائلہ کہنے لگی، تو اور کیا، بھوکھی رہوں گی کیا میں؟ مجھے کون سا میری ساس نے پراٹھے بنا کر کھلا کر بھیجا ہے، جلدی سے روٹی لگا۔ وہ جب بھی آتی تھی تو ایسے ہی شبانہ پر روب جماتی تھی۔ ماں بیٹی نے بھابھی کا جینا دھبر کر رکھا تھا، لیکن اختر اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ رات کو جب وہ آیا تو نائلہ کو دیکھ کر اس کا منہ بنا تھا۔ کئی بار وہ ماں سے کہہ چکا تھا کہ اسے سمجھائیں کہ اپنا گھر بسانا سیکھے۔ شبانہ کو دیکھ لیں، 6 مہینے اپنے میکے نہیں جاتی، اور ایک یہ ہے کہ ہر تھوڑے دن بعد اپنے شوہر اپنی ساس سے لڑ کر آ جاتی ہے۔ صفیہ بیگم کہنے لگی، ارے جو کچھ میری بچی سہتی ہے وہ تجھے نظر تھوڑی آئے گا، بیوی کا تو تجھے بڑا احساس ہے۔ ارے میں تمہاری بیوی کو اگر ویسے رکھوں جیسے نائلہ کی ساس رکھتی ہے تو دیکھ تیری بیوی بھی ہر تیسرے دن میکے جائے گی، کم بخت کہیں کا۔ یہ نائلہ کے بھی باپ کا گھر ہے، خبردار آئندہ سے تو نے بہن کو یہاں آنے سے روکا۔ اختر کہنے لگا، باپ کا گھر ہے تو پھر شادی نہ کرتی اس کی، باپ کے گھر بیٹھی رہتی۔ اب اگر شوہر کے گھر بھیجا ہے تو کم از کم اسے گھر بسانا بھی سکھائے۔ یہ سن کر صفیہ بیگم کو بڑا غصہ آتا تھا۔ اختر تو بات کر کے چلا جاتا تھا، لیکن شامت شبانہ کی آ جاتی تھی۔ صفیہ بیگم 4 دن اختر کی باتوں کا بدلہ شبانہ سے لیتی رہتی تھیں۔ ہر بات پر بار بار اسے تانے دیتی تو کبھی کہتی تھیں کہ تم نے میرے بیٹے کو قابو میں کر رکھا ہے، اسے تعویذ گھول کر پلاتی ہو، تمہارے خلاف تو کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، میں تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ شبانہ آگے سے کبھی بھی جواب نہیں دیتی تھی، چپ چاپ سنتی رہتی، کیونکہ اختر کا رویہ شبانہ کے ساتھ اچھا تھا، پھر اپنی بیٹیوں پر جان چھڑکتا تھا۔ نائلہ جب اپنے خلاف بھائی کی باتیں سنتی تو کہتی، اماں بھائی کو کیا تکلیف ہے، ارے میرے باپ کا گھر ہے، میرا پورا حق ہے یہاں پر، میں جب چاہے آ کر رہوں، یہ کون ہوتا ہے مجھے ٹوکنے والا؟ تو صفیہ بیگم کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، بس بیوی کی زبان بولتا ہے، ہمارے سامنے تو یہ بڑی نیک پروین بنی بیٹھی رہتی ہے، ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتی، لیکن کمرے میں جاتے ہی اختر کے دماغ میں خناس بھر دیتی ہے، اس نے تو وہی بولنا ہے جو شبانہ کہے گی، ارے ہماری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی تھی، تمہیں سسرال اچھا نہ ملا اور مجھے بہو اچھی نہ ملی۔ وہی ہر گھر کے رونے، بہو چاہے کچھ بھی کر لے، ماں کو اپنی بیٹی ہی اچھی لگتی ہے، بہو کبھی اچھی نہیں لگتی۔ یہی حال صفیہ بیگم کا بھی تھا، اور پوتیوں سے تو جیسے اسے خدا واسطے کا بیر تھا۔ جب بھی اختر اپنی بیٹیوں کے کپڑے لاتا تو صفیہ بیگم کا منہ بن جاتا، وہ کہتی، بیٹیوں کا بڑا خیال ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بہن کو بھی 2 جوڑے لا دوں۔ یہ سن کر اختر کہتا تھا کہ اس کا شوہر بہت اچھا کماتا ہے، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، نائلہ کو تو عادت ہے رونے دھونے کی، اگر آپ کو میری بچیوں کے کپڑے دیکھ کر اتنا ہی دکھ ہوتا ہے تو آج کے بعد نہیں دکھاؤں گا۔ شبانہ اکثر اختر سے یہی کہتی تھی کہ آپ اماں کے سامنے جواب مت دیا کریں، آپ تو جواب دے دیتے ہیں، پھر وہ سمجھتی ہیں کہ میں آپ کو یہ سب سکھاتی ہوں۔ اختر جیسے میں چپ رہتی ہوں آپ بھی چپ رہ لیا کریں۔ وہ کہنے لگا، تم چپ رہتی ہو یہ ٹھیک ہے، تم بولو گی تو بری بن جاؤ گی، لیکن میرا بولنا میری ماں کو اتنا برا نہیں لگے گا جتنا تمہارا لگے گا، مجھے بولنے دیا کرو۔ جب تک اختر پاکستان میں تھا صفیہ کی اختر پر نہ چل سکی، لیکن پھر اس کے باس نے اپنی دبئی کی کمپنی میں اختر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کہنے لگا، تنخواہ بھی 3 گنا بڑھ جائے گی۔ یہ سن کر صفیہ بیگم بڑی خوش ہوئی تھی، وہ کہنے لگی، بیٹا یہ آفر ٹھکرانا مت، اور اتنے سارے پیسے آئیں گے، ترقی ہوگی، چلو اچھا ہے، ویسے بھی تو تمہاری بیٹیاں 10 سال کی ہونے والی ہیں، ابھی سے ان کے جہیز کی فکر کرو گے تبھی تو ان کا بوجھ اتار پاؤ گے اپنے سر سے۔ یہ سن کر اختر نے کہا، اماں مجھے نوکری سے اعتراض نہیں ہے، لیکن خدا را کبھی بھی میری بیٹیوں کو بوجھ مت کہا کریں، میری بیٹیاں رحمت ہیں رحمت، اور مجھے جتنی بھی ترقی مل رہی ہے میری بیٹیوں کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اختر کو جانے پر اعتراض نہیں تھا، لیکن 7 سال سے پہلے اختر کی واپسی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہ بہت اداس تھا۔ شبانہ اس کے کندھے پر سر رکھے روئے جا رہی تھی، وہ کہنے لگی، اختر میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی، خود سوچو، تمہاری اماں تمہارے سامنے میرے ساتھ پھر بھی کچھ اچھا رویہ رکھتی ہے، پیچھے سے نہ جانے کیا کچھ نہیں کرے گی۔ وہ کہنے لگا، اماں کچھ نہیں کہتی، بس زبان کی بری ہیں دل کی نہیں،
اب میں کیا کروں؟ دیکھو نا، آج محنت کروں گا تو کل اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ سیونگ بھی کر سکوں گا۔ اگر تم یوں رہو گی تو میرا ساتھ کون دے گا؟ پگلی 7 سال ہی تو ہیں، بس یوں گزر جائیں گے، اس نے چٹکی بجا کر کہا تھا۔ شبانہ نے شکوہ بھری نظروں سے شوہر کو دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں لگتا ہے کہ بس چٹکی بجاؤ گے اور 7 سال یوں گزر جائیں گے؟ مجھ سے پوچھو، ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر گزرے گا۔ شبانہ کے لیے اختر بہت بڑا سہارا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل فون عام نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے شبانہ کو پتا تھا کہ ان 7 سالوں میں کبھی کبھار ہی اس کی اختر سے بات ہو پائے گی، کیونکہ ان کے گھر پر بھی کوئی فون نہیں تھا جس سے رابطہ ہو سکے۔ اختر تو دبئی جا چکا تھا، لیکن شبانہ کی زندگی میں جیسے آزمائشیں دگنی ہو گئی تھیں۔ اب تو صفیہ بیگم کے رنگ ڈھنگ ہی الگ تھے، اب تو انہیں اور کھلی چھٹی مل گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنی بیٹیوں کو روٹی دینے لگتی تو صفیہ بیگم آگے سے پلیٹ ہٹا لیتی اور کہتی، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو پالنے کی، ارے اتنی روٹیاں کھاتی ہیں، ان کی صحت تو دیکھو، موٹی ہو گئی ہے، تو کل کو رشتے نہیں آئیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو پیٹ بھر کر روٹی کھلانے کی۔ دونوں پوتیاں دادی کی شکل دیکھنے لگیں، پھر شبانہ کہنے لگی کہ اماں، جب اختر کو اپنی بیٹیوں کو روٹی کھلانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شبانہ کا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ صفیہ بیگم نے شبانہ کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ کہنے لگی، اختر کیا گیا، تمہارے تو منہ میں زبان آ گئی، میں تمہاری زبان کاٹ کے رکھ دوں گی، خبردار جو تم نے میرے سامنے زبان چلانے کی کوشش بھی کی تو۔ شبانہ تو اپنی ساس کا رویہ دیکھ کر حیران تھی۔ بے شک وہ زبان سے ہمیشہ طعنے سنتی رہتی تھی، لیکن انہوں نے اس پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اب نائلہ بھی آ کر گھر پر بیٹھ گئی تھی اور دونوں ماں بیٹی کا بس یہی کام تھا۔ وہ دونوں ہر وقت شبانہ پر اور بچیوں پر روب جماتی رہتی تھیں۔ اپنے بیٹے کا سارا کام بھی وہ بچیوں سے کرواتی کہ میرے بیٹے کو نہلا دو، اسے کپڑے پہناؤ، یہاں تک کہ صفیہ بیگم نے ماسی تک ہٹوا دی تھی۔ سارے کام شبانہ اور اس کی بیٹیوں سے کرواتی اور کہتی کہ انہیں کام کی عادت ڈالو، ان کی ہڈیوں میں کام کی عادت نہیں ہے۔ شبانہ پہلے تو چپ چاپ سنتی رہی، لیکن جب صفیہ بیگم نے بچیوں کا اسکول چھڑوا دیا تو شبانہ چلا اٹھی تو کہنے لگی کہ آپ نے میری بچیوں کا اسکول کیوں چھڑوایا ہے؟ ہر مہینے اختر آپ کو اکاؤنٹ میں اچھے خاصے پیسے بھیجتا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو چپ کر کے میرے سامنے زبان نہ چلایا کر، میں کیوں تیری بیٹیوں کی فیس بھروں؟ ارے ان کے جہیز کے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، جیسے ہی ان کی عمر شادی کے قابل ہوئی تو میں ان کو دفع کروں گی، میں کیوں ان کی پڑھائی کا خرچہ برداشت کروں؟ بیٹا میں نے پیدا کیا تھا، پڑھایا لکھایا میں نے، آج وہ جس کامیابی پر ہے میری وجہ سے ہے، اور اس کے پیسے پر تو راج کرے گی یا یہ تیری بیٹیاں؟ یہ 2 روٹیاں کھائیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو اختر تھا تو میں تمہیں برداشت کر رہی تھی، اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ ساس کیا ہوتی ہے۔ اب تو آئے روز صفیہ بیگم اپنی پوتیوں کے منہ پر بھی تھپڑ دے مارتی تھی۔ وہ روتی ہوئی ماں کے پاس آتی تو شبانہ رونے لگتی۔ گھر میں کوئی فون تھا نہیں اور شبانہ کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ وہ بیچاری بے بسی سے اپنے بچوں کے ساتھ رونے لگتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اختر سے کیسے رابطہ کرے، کیونکہ اس کی ساس تو اسے پاؤں بھی باہر نہیں نکالنے دیتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ پڑوس میں گئی تو یقیناً اختر سے فون پر بات کرے گی، اور اختر کو جب یہ پتہ چلے گا وہ تو نوکری چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ ایک بار شبانہ رات کے ٹائم اٹھی اور پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر آئی تو ساس کے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب اس نے کان لگایا تو جو کچھ اس کی نند اور ساس آپس میں باتیں کر رہی تھیں وہ سب سن کر تو شبانہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ گھبرائی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور رونے لگی، کیونکہ اس کی ساس اور نند جو منصوبہ اس کے خلاف بنا رہی تھیں وہ سن کر تو شبانہ خوف کے مارے کانپ کے رہ گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ساس اور نند اس کے لیے دل میں اتنی نفرت رکھتی ہیں۔ نائلہ کو تو اپنے گھر کی پرواہ نہیں تھی، شوہر 2 بار اسے لینے آیا تھا لیکن وہ واپس نہیں گئی تھی۔ اب شبانہ کو سمجھ آئی تھی کہ وہ کیوں واپس نہیں جا رہی۔ دونوں بچیوں کو دیکھ کر شبانہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اپنی بچیوں کے پاس جا کر انہیں پیار کرنے لگی اور انہیں چومنے لگی۔ اختر کو گئے ہوئے بھی 2 سال بیت گئے تھے۔ بڑی بیٹی اس کی 12 سال کی تھی اور چھوٹی 11 سال کی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے، کیا گھر سے بھاگ جائے، لیکن اگر گھر سے بھاگ جاتی تو کہاں جاتی؟ ماں باپ تو حیات نہیں تھے اور بھائی دوسرے شہر میں رہتا تھا، اس کے لیے تو سب کچھ اختر ہی تھا۔ اس نے سوچا کہ رات کے اس پہر اس کی ساس اور نند تو اس کا پیچھا نہیں کریں گی،
اور وہ چپکے سے پڑوس میں جا کر اپنی پڑوسن کو سب کچھ بتا دے گی اور پھر اسے کہے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اختر سے رابطہ کر کے اس کا یہ پیغام اختر کو پہنچا دے۔ جیسے ہی وہ چادر پہن کر کمرے سے باہر نکلی اور صحن کے دروازے تک پہنچی تو اس کی ساس نے اسے چلا کر پکارا تھا۔ وہ ڈر کر وہیں رک گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کمبخت، بد کردار، تو رات کے اس پہر اب منہ کالا کرے گی اور ہماری عزت کا جنازہ نکالے گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ لوگوں کی باتیں سن چکی ہوں، اس لیے میں اختر کو سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ سننا تھا کہ ان دونوں ماں بیٹی کے رنگ اڑے تھے۔ پھر جلدی سے صفیہ بیگم تیز قدم اٹھاتے ہوئے شبانہ کے پاس آئیں اور اس کا بازو پکڑ کر اسے زمین پر دھکا دیا۔ صحن کا فرش کچا تھا، کچی مٹی کا بنا ہوا تھا جس پر وہ زور سے گری تھی۔ پھر دونوں نے مل کر شبانہ کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور اس کے منہ پر کپڑا ٹھونس دیا تاکہ اس کے چلانے کی آوازیں نہ گونج سکے۔ اس کی دونوں بیٹیاں سو رہی تھیں اور وہ ماں بیٹی شبانہ کو ڈنڈوں سے مار رہی تھیں۔ وہ بیچاری چیختی بھی تھی تو اس کی آواز منہ میں ہی رہ جاتی تھی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا تو اس کی ساس کہنے لگی، تمہیں ہم جان سے مار ڈالیں گے اور اس کے بعد اپنے بیٹے کی دوسری شادی کریں گے۔ میں وہ لڑکی لے کر آؤں گی جو مجھے وارث پیدا کر کے دے گی۔ پھر انہوں نے شبانہ کو بہت مارا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس کی ساس اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اسے مارنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بیچاری تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ جب ان دونوں نے دیکھا کہ وہ مر گئی ہے تو دونوں ماں بیٹی نے کچی مٹی کے ایک کونے میں گڑھا کھودا اور شبانہ کو اس کے اندر دفن کر دیا۔ بعد میں دونوں اپنے پسینے صاف کرنے لگیں۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اس کی بیٹیوں کو بھی گھر سے باہر نکال دیں گی اور پورے گھر پر خود راج کریں گی، اور جب بیٹا پوچھے گا تو کہہ دیں گی کہ شبانہ بد کردار تھی، بچیوں کو لے کر گھر سے بھاگ گئی۔ پھر تو بیٹا ان کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جائے گا۔ پوتے کی خواہش میں صفیہ بیگم انسان سے جلاد بن گئی تھیں۔ پھر وہ دونوں جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئیں۔ صبح صبح جب دونوں بیٹیاں اٹھیں تو شبانہ کو ڈھونڈنے لگیں اور اماں اماں کہہ کر شبانہ کو بلانے لگیں تو ان کی دادی نے کہا کہ تمہاری ماں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ سن کر دونوں بیٹیاں اپنی دادی کو حیرت سے دیکھنے لگیں۔ وہ دونوں تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ دادی کہہ کیا رہی ہے۔ سارے کام کی ذمہ داری صفیہ بیگم نے دونوں پوتیوں کے نازک کندھوں پر ڈال دی تھی۔ وہ مار مار کر ان سے سارے کام کرواتی تھی۔ ایک روز نائلہ کہنے لگی کہ اماں، اب یہ دونوں بڑی ہو رہی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، اگر ہم انہیں بیچ دیں تو ان کے اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے، ورنہ اگر اختر بھائی واپس آ گیا تو سارا کچھ اپنی بیٹیوں پر لٹا دے گا۔ جتنا پیسہ وہ کما کے لائے گا وہ سب اپنی بیٹیوں پر لٹا دے گا، ہمارے ہاتھ تو پھر کچھ نہیں آئے گا۔ یہ سن کر صفیہ بیگم کہنے لگی کہ تو صحیح کہہ رہی ہے۔ پھر انہوں نے دونوں بیٹیوں کو تیار کیا، انہیں چادریں دیں اور اپنے ساتھ رکشے میں بٹھا کر کوٹھے پر لے گئیں اور وہاں جا کر دونوں بچیوں کو بیچ کر واپس آ گئیں۔ دونوں بچیوں کے 10 لاکھ اسے ملے تھے۔ بڑی خوشی خوشی اس نے پیسے اپنے پاس رکھے تھے۔ دونوں ماں بیٹی بڑی خوش تھیں۔ کچھ دن بعد پڑوسن ان کے گھر پر آئی اور کہنے لگی کہ اختر بھائی کا فون آ رہا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں، کسی سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہوا۔ اکثر صفیہ بیگم ہی فون پر بات کرنے جاتی تھیں۔ انہوں نے اب تک شبانہ کی بات اختر سے نہیں کروائی تھی۔ وہ جب فون پر بات کرنے گئی تو وہاں جا کر رونا پیٹنا مچا دیا، وویلا مچا دیا کہ تمہاری بیوی تمہاری بچیوں کو لے کر بھاگ گئی، اس نے کوئی یار پھنسا رکھا تھا۔ وہ خود تو بھاگی لیکن دونوں بچیوں کو بھی ساتھ لے گئی، اور جب میں نے اسے روکنا چاہا تو تمہاری بیوی نے مجھے بہت مارا۔ یہ سن کر اختر کو تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شبانہ تو ایسی تھی نہیں، اس بات کی تو وہ گواہی دے سکتا تھا۔ 10 سال اس نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارے تھے، وہ تو نظر بھر کر کسی غیر مرد کو دیکھتی تک نہیں تھی۔ اس نے فون تو بند کر دیا لیکن پریشان سا ہو گیا تھا۔ لیکن وہ دونوں ماں بیٹی بڑی خوش تھیں کہ اب اختر ان کی مٹھی میں رہے گا۔ ایک بار دونوں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب اچانک زور سے دستک دروازے پر ہوئی تھی۔ جیسے ہی نائلہ نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے تو ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ سامنے اختر کھڑا تھا اور دونوں بچیاں باپ کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر تو نائلہ کا رنگ اڑا تھا۔ وہ حیران تھی کہ یہ بچیاں باپ کے پاس کیسے پہنچ گئیں اور اختر کو کیسے پتا چلا کہ اس کی بیٹیاں فحاشی کے اڈے پر تھیں۔ بہرحال اس نے نائلہ کو پیچھے ہٹایا اور جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سامنے بیٹھی صفیہ بیگم کے تو چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزر رہا تھا۔ دونوں پوتیاں کہنے لگی، دادی ہمیں وہاں چھوڑ کر گئی تھیں،
بابا وہ تو شکر ہے کہ پڑوسن خالہ وہاں پہنچ گئیں اور پھر آپ کو فون کر دیا، آپ کو سب کچھ بتا دیا، ورنہ تو اب ہمیں کوئی بھی ڈھونڈ بھی نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں انہوں نے اماں کے ساتھ کیا کیا ہے، امی ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اختر بہت غصے میں تھا، وہ اپنی ماں سے کہنے لگا مجھے بتائیں کہ شبانہ کہاں ہے، ورنہ میں آپ لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دوں گا، میں اب ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ ماں بیٹی دونوں ہی گھبرا گئیں۔ پولیس کا نام سن کر نائلہ نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ اختر کو جب پتہ چلا کہ وہ لوگ شبانہ کو مار چکے ہیں تو اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے ماں بیٹی دونوں کو پولیس کو پکڑوا دیا، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھی کہ انہیں ماں بہن کا درجہ دیا جائے یا ان سے ہمدردی کی جائے، کیونکہ وہ دونوں تو انسانیت کے درجے سے بھی گر چکی تھیں، اور جب انسان انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی مروت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ اسے اس کے کیے کی سزا دینی چاہیے۔ دونوں ماں بیٹی کو عمر قید سزا ہوئی تھی اور جیل میں اب وہ اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ کسی پر اتنا بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ انتہا سے گزر جائیں، کیونکہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو انسان کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہیں دیتی۔